السلام علیکم۔ آج ہم ففتھ سیمسٹر جرنک کا جو ہے ہسٹری میں جو ہمارا سلیبس ہے سیکنڈ یونٹ کا جو بچا تھرڈ یونٹ کا ہے تو اس پر ڈسکس کرنے جا رہا ہے سیکشن بھی تھرڈ یونٹ کا۔ تو اس میں ہمیں ہے پہلا فاؤنڈیشن آف دلی سلطنت۔ دلی سلطنت کی فاؤنڈیشن کیسے وجود میں آیا دلی سلطنت، تو اس چیز کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا پہلا کلاس میں انٹروڈکشنری طور پر کلاس لیا جاتا ہے تو بتا دیں تو انڈیا میں مسلمانوں کا وجود یعنی دلی سلطنت کا وجود کیسے آیا۔ تو ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف دیکھتا ہے 712 عیسوی میں پہلی بار عرب کے راجہ حجاج بن یوسف نے اپنے گورنر محمد بن قاسم کو 712 عیسوی میں یہاں پہ بھیجا اور ہندوستان پہ اس نے اٹیک کر کے سندھ کو کیپچر کیا۔ اس وقت سندھ کا راجہ تھا راجہ داہر۔ 712 عیسوی میں اس نے سندھ کو کیپچر کر کے سندھ پہ کئی ٹائم اس نے حکومت کھڑا کیا اپنا۔ یہ سارا ذکر ہمیں ایک کتاب چاچ نامہ سے پتہ چلتا ہے، کتاب ہے ایک سورس ہے چاچ نامہ۔ یہ سارا ذکر اس میں لکھا ہوا ہے، انون عربک رائٹر ہے، کس نے لکھا ہے پتہ نہیں، لیکن اس کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے، اسی سورس میں یہ سارا ذکر ملتا ہے عرب کنکویسٹ آف سندھ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ صرف چاچ نامہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی مسلمانوں کا یہاں آکرمن یعنی مسلمانوں کا یہاں حکومت دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ چلتے چلتے 1000 AD میں 1001 میں پہلی بار جو ہے ہندوستان میں جو ہے پہلی بار محمود آف غزنوی کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ جو محمود آف غزنوی آپ کو پتا ہے، محمود آف غزنوی جو ہے سامانائٹ یعنی عباسائٹ خلیفے کے ڈائنیسٹی سے کنگڈم ہوا کرتا تھا۔ 998 میں محمود آف غزنوی جو ہے غزنوی کی تخت و تاج پہ چڑھا تھا، کنگ بنا تھا۔ تو 998 میں یہ جب تخت و تاج پہ چڑھا کنگ بننے کے بعد اس نے پہلی بار یہ جو عباسائٹ خلیفے کی پیٹرونیج میں یہ جو ڈائنیسٹی چل رہا تھا، سامانائٹ ڈائنیسٹی کہا جاتا تھا محمود آف غزنوی کی ڈائنیسٹی کو، تو پہلی بار 998 میں تخت و تاج سنبھالنے کے بعد غزنوی میں اس نے ہندوستان میں 1001 میں پہلا اٹیک کیا۔ چلتے چلتے محمود آف غزنوی کا انٹینشن یہاں پہ بار بار اٹیک کرنا، پھر یہاں سے لے کے واپس چلنا، مال دولت وغیرہ کو لے کے چلنا، یہ عام تھا۔ لیکن محمود آف غزنوی کا کوئی انٹینشن نہیں تھا انڈیا میں آ کے اپنا ایک کنگڈم کھڑا کرے یا انڈیا میں سپریٹ آف اسلام وغیرہ کرے، ایسا کوئی انٹینشن محمود آف غزنوی کا نہیں تھا۔ دس از فیکٹ، یہ فیکٹ ہے۔ تو سب سے بڑی بات محمود آف غزنوی کا یہ ہوا، اس نے 17 ٹائمز انڈیا پہ اٹیک کیا۔ محمود آف غزنوی نے بار بار اٹیک کیا انڈیا پہ، اور سب سے بڑی بات اس نے لاسٹ اٹیک 1025-26 میں انڈیا کے سومناتھ ٹیمپل پہ کیا اور وہاں سے ورد لے کے نکل پڑا۔ یہ آتا تھا لے کے جاتا تھا، بار بار اٹیک کرتا تھا محمود آف غزنوی کا، اور 1025 میں اس نے ایک بہت بڑا اٹیک کیا سومناتھ ٹیمپل پہ۔ اس کے بعد فردر دیکھا جائے انہی محمود آف غزنوی کو یہ پہلا شخص ہے جس نے ٹائٹل سلطان لیا ہو، جو ہے یہاں پہ سلطان کی ٹائٹل لینے والا پہلا شخص ہے محمود آف غزنوی۔ اس ڈائنیسٹی میں انڈیا کی دلی سلطنت کے دور میں یہ پہلا شخص جس نے اپنے آپ کو سلطان کہا گیا اور سلطان کا ٹائٹل لیا۔ سلطان جو ہے خلیفہ سے ایک پروپوزل لایا جاتا تھا، تو اسلامک ٹرم میں سلطان کا اپنا بہت ساری میننگ ہے، تو چھوڑو اس چیز کو۔ تو یہ پہلا شخص جس نے اپنے آپ کو ٹائٹل سلطان لیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کو کئی ٹائٹل سے جانا جاتا تھا، ان میں سے ایک فیمس ٹائٹل اس کو بت شکن کہا جاتا تھا، بتوں کو توڑنے والا بت شکن۔ یہ جب بھی اٹیک کرتا تھا انڈیا میں بہت سارے ٹیمپلز میں، مورتیز وغیرہ ان کو توڑتا تھا، یہاں پہ ان کا کافی غلط ہوا کرتا تھا ان چیزوں میں، تو اس کو ایک بت شکن ٹائٹل سے جانا جاتا تھا محمود آف غزنوی کو۔ یہ بہت فیمس تھا۔ اس کے ٹائم میں اس کے 2 کوڈ رائٹر بھی یہاں پہ ہندوستان میں آیا، خاص کر اس کے ٹائم میں جو آیا ایک تھا فردوسی، جس نے ایک کتاب لکھا شاہ نامہ، پرشین میں لکھا ہوا ہے شاہ نامہ، ایک کتاب لکھا، لینگویج پرشین ہے۔ اور ان کے ٹائم میں اور ایک شخص آیا البیرونی، آپ نے نام سنا ہوگا، ابو ریحان البیرونی اس کا پورا نام ہے۔ ابو ریحان البیرونی نے کتاب الہند یعنی کتاب الہند اس نے لکھا ہے، یا اس کا تحقیق الہند بھی لکھ کے کہا جاتا ہے۔ یہ ابو ریحان البیرونی ایک ایسا شخص ہے جو میتھ کو چھوڑ کے سوشو اکنامک پالیٹی کے بارے میں انڈیا کا بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس آدمی میں ایک ایسا ہنر دیکھنے کو ملا، یہ بغیر پورا انڈیا گھومے، انڈیا کا بہت ہر جگہ کا بہت سارے ہسٹریز نے لکھا ہے، ایکسپٹ میتھ کو چھوڑ کے پالیٹی سوشو اکنامی کے بارے میں بہت ذکر کیا ہوا ہے اس ابو ریحان البیرونی نے۔ اور جو ہے یہ ایک بہت بڑا اس میں خوبی ہے کہ یہ بغیر انڈیا گھومے، بغیر دیکھے، اس نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور یہ جو محمود آف غزنوی جو ہے
فائنلی محمود اب غزنوی مر جاتا ہے. اس کے بعد ہندوستان میں پھر سے اپنا راجپوتانہ نظام کنٹینیو چلتے رہا. ایک سائڈ سے یہ محمود اب غزنوی کا اٹیک تھا, بیچ میں ایک انٹرول ہوا, واپس چلے گیا, آتا چلا جانا, یہی ان کا کام تھا. چلتے چلتے 1175 میں پہلی بار ہندوستان کے پنجاب میں پھر سے محمود آف گوری نے اٹیک کرنا شروع کیا. دور گوری کا آنا شروع ہوا. گور کے جو کنگ محمود تھا اس نے اٹیک کرنا شروع کیا. 1175 میں پہلا اٹیک پنجاب میں ہوا ہندوستان کے محمود آف گوری کے ٹائم. اور محمود آف اس ٹائم پنجاب میں جو اس کا اٹیک جو ہوا تھا, یہ جو ہے محمود آف گور ڈائنیسٹی سے تعلق رکھتے تھے. اس کے بعد کافی ٹائم بریک رہا, اور چلتے چلتے 1191 سے یعنی 1191 سے پھر سے ایک یدھ ہوا. محمود آف گوری کا پھر سے ہندوستان پہ ایک اٹیک ہوا. اس کو ہسٹری کے حساب سے ایک فیمس نام سے جانا جاتا ہے, بیٹل آف ٹیرین فرسٹ, جو 1191 میں ہوا. یعنی ٹیرین اس جگہ کا نام تھا. آج کے حساب سے اس جگہ کا نام کرنال ہریانہ ہے آج کا نام, لیکن اس وقت ٹیرین کہا جاتا تھا. تو وہاں پہ ایک بیٹل ہو جاتا ہے محمود آف گوری اور پرتھوی راج چوہان, جے چند وغیرہ کے بیچ میں. لیکن سب سے بڑی بات, اس جنگ میں جو ہے پرتھوی راج چوہان جیت جاتا ہے اور محمود گوری ہار جاتا ہے, کیونکہ بہت لمبے عرصے سے ٹریول کر رہا تھا محمود گوری, دور سینٹرل ایشیا سے آ کے یہاں پہ اٹیک کرنا. یہ چیز افغانستان سے ہو کے یہاں بہت ڈسٹینس تھا. تو محمود آف گوری ہار جاتا ہے. ہارنے کے بعد محمود آف گوری جو ہے پنجاب میں آنے کے بعد سندھ پنجاب میں بیٹھ کے اپنے فوجی کو پھر سے تیار کر کے ان کو پریکٹس کرنا, ان کو پھر سے ریکور کرنا شروع کرتا ہے. لیکن وہ ٹھہرے سیدھا سادہ راجپوت, اور اس پرتھوی راج چوہان جو ہے مستی میں, جیتنے کی مستی میں مست رہا کرتا ہے. لیکن انہی دوران سب سے بڑی بات, انہی کی دوسرے سال پھر محمود آف گوری 1192 میں ہی پھر سے اسی کرنال ہریانہ کے ٹرین نام کی جگہ پہ پھر سے ایک یدھ کھیلا جاتا ہے محمود آف گوری. اس دوران سب سے بڑی مدعا, اس دوران محمود آف گوری جیت جاتا ہے, اور پہلی بار انڈیا کی ہسٹری میں مسلم سلطنت کا فاؤنڈیشن کا وجود تب ہو جاتا ہے سیکنڈ بیٹل آف ٹرین سے. ٹرین کی دوسری یدھ جو ہے اس میں جو ہے تقریباً محمود آف گوری جیتنے کے بعد پرتھوی راج چوہان اور جے چند ہار جاتا ہے. ان میں ایک سب سے بڑی ٹویسٹ تب آ جاتا ہے جب یہ جے چند جو کنگ ہوا کرتا تھا چنداور کا, اس جے چند کی بیٹی کو پرتھوی راج چوہان نے شادی کر کے بھگا کے لے گئے, جس کی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں تنازعات ہوا, جو اس کا فائدہ محمود آف گوری کو ملا. اور محمود آف گوری نے ایک دونوں کو جو ہرایا. خاص کر کے 1195 میں آپ کے چنداور کی یدھ ہوئی, اور چنداور میں جو ہے اس کو ہرایا گیا محمود آف گوری نے پرتھوی راج چوہان کو, اس جے چند کو. اور لیکن اس میں ایک سب سے بڑی بات, اس سٹوری میں ایک بڑی ٹویسٹ یہ ہے, پرتھوی راج واسو نام کے کتاب لکھا ہوا ہے پرتھوی راج چوہان کا کوٹ رائٹر نے. تو اس میں ایک ڈرامٹک کلنگ, محمود آف گوری کا ڈرامٹک کلنگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جے چند نے محمود آف گوری کو اس طرح مارا, یہ کیا. ایک ڈرامہ, ایک لائک اے ڈرامہ, کیونکہ محمود آف گوری کو مارا نہیں جاتا ہے, کیونکہ محمود آف گوری اس وقت مر جاتا تو شاید یہاں اسلامک امپائر کا, انڈیا میں مسلم امپائر کا فاؤنڈیشن نہیں ہوتا. تو اس ڈرامٹک کلنگ کے بارے میں پرتھوی راج واسو میں لکھا ہوا ہے. یہ کلیئر کٹلی اس میں جو ہے ایک ڈرامہ جیسے ڈرامہ لگتا ہے. لیکن چلو لیٹس گو کہ محمود آف گوری نے اب ہندوستان میں اپنا ایک فاؤنڈیشن مسلم امپائر کھڑا کرنا شروع کر دیا, اور محمود آف گوری گور سے آیا کرتے تھے یہاں پہ. تو محمود آف گوری کے ساتھ ایک فیمس صوفی سین معین الدین چشتی بھی یہاں پہ آیا. محمود آف گوری کے ساتھ ایک فیمس صوفی سین معین الدین چشتی بھی یہاں پہ آیا, کیونکہ محمد آف گوری کا انٹینشن ایسا تھا کہ یہ سپریٹ آف اسلام, اپنا اسلامک امپائر کے یہاں فاؤنڈیشن, اسلامک امپائر کھڑا کرنا, یہ سارا کچھ ان کا انٹینشن میں تھا, نہ کہ غزنوی کی طرح نہیں تھا کہ لوٹے چلے جائے. لیکن محمد آف گوری کا بہت بڑا انٹینشن تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سپریٹ آف اسلام ہو جائے, یہاں پہ ایک اسلامک رول کھڑا کیا جائے, یہاں ایک امپائر کھڑا کیا جائے محمود آف گوری کا. تو محمود آف گوری کے ساتھ صوفی سینٹ بھی آنا شروع ہوا, جس میں معین الدین چشتی یہاں پہ آیا. اور سب سے بڑی بات, محمود آف گوری کے ٹائم میں اس نے محمود آف گوری نے ایک سکہ ایشو کیا کوئن لکشمی کے ٹائم میں. مہالکشمی کے نام پہ جو ہے ایک سکہ ایشو کرتا ہے, گوڈس لکشمی جو ہے کے ٹائم میں جو ہے سکہ ایشو یہاں پہ ایشو کرتا ہے محمود آف گوری. یہ سارا تھا. لیکن محمود آف گوری تو گور سے آیا تھا, گور جانا تھا, اب گور چلے جاتا ہے اپنے یہاں 3 ریپرزنٹیٹیوز کو چھوڑ کے. ان 3 ریپرزنٹیٹیوز میں سے ایک تھا ناصر الدین یلدوس, ایک تھا قباچہ, ایک تھا قطب الدین آئیبک, جو آپ کو دیکھتا ہے جو ان کا سن ان لا بھی تھا, سلیو بھی تھا, یہ تینوں ان کا سلیو بھی ہوا کرتا تھا. اب ان کو یہاں کا جو ہے ریپرزنٹیٹیو چھوڑ کے محمود آف گوری پھر سے گور میں چلا گیا. تو انہی دوران یہاں پہ آپس میں ان تینوں میں تنازعات کافی رہا چلتے چلتے. لیکن محمود آف گور کا جو ہے 1205-6 کے دوران
محمود اب گور کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو باقی 2 گور کی کنگڈم سنبھالنے نکل جاتا ہے، اور یہاں پہ قطب الدین ایبک جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ رولر ڈکلیئر کرتا ہے، یعنی اسلامک سلطنت کا ایک فاؤنڈیشن کا وجود قطب الدین ایبک نے یہاں پہ انڈیا میں شروع کیا، فاؤنڈیشن کی ایک اسلامک امپائر کا فاؤنڈیشن انڈیا میں ہی شروع کیا قطب الدین ایبک نے 1206 سے۔ تو یہ جو ہے ان تینوں قطب الدین ایبک یا الدوس قباچہ سے جو شروع ہوئے نظام، یعنی ایبک سے جو شروع ہوئے نظام کو ہسٹری میں مملوک ڈائنسٹی سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کو سلیو، کیونکہ یہ تینوں سلیو یعنی سلیو تھا، اس کے بعد آنے والا کنگ بھی سلیو تھا، بہت سارے ان کے ساتھ جو التتمش بلبن وغیرہ بھی سلیو ہوا کرتا تھا، تو ان کو سلیو ڈائنسٹی بھی کہا کرتا ہے۔ اب رہا سار سلیو، تو آپ کو پتا ہے سلیو کسے کہا جاتا ہے، لیکن مملوک ایک نیا الفاظ آیا، تو اسلامک ٹرم ہے مملوک، اور دوز سلیوز ہو فریڈ، وہ سلیو سے جو سلیو سپائس جو فریڈ، جو سلیوز فوجی جو فری ہوا ہے، یہ ٹرم صرف ہسٹورین حبیب اللہ نے لکھا ہوا ہے، مملوک ٹرم جو ہے ڈیفائن کر کے ہسٹورین حبیب اللہ نے اپنی کتاب میں ایکسپریس کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو اس کو سلیو ڈائنسٹی، مملوک ڈائنسٹی سے جانا جاتا ہے، جو 1206 سے محمود اس قطب الدین ایبک نے سٹارٹ کیا۔ اور قطب الدین ایبک سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کبھی اپنے آپ کو کنگ یعنی اپنے آپ کو سلطان نہیں کہا، یہ کنگ سلطان بننے کے بعد بھی یہ جو ہے اپنے آپ کو سلیو آف محمود آف گور سمجھتا تھا، یعنی یہ مطلب بہت سیدھا سادہ آدمی تھا یہ جو ہے قطب الدین ایبک جو ہے۔ تو یہ قطب الدین ایبک نے جو ہے 1209 میں خلیفہ سے پروپوزل گرانٹ لایا کہ یہاں کا ریپرزنٹیٹیو کا گرانٹ خلیفہ سے لایا، کیونکہ یہاں پہ سلطنت میں جو سلطان کا گرانٹ لانا پڑتا تھا خلیفہ سے، تو محمود آف گوری نے 1209 میں خلیفہ سے اپنا گرانٹ لایا۔ اور چلتے چلتے محمود آف گوری کو قطب الدین ایبک کو کئی ٹائٹل سے جانا جاتا ہے، کئی نام سے جانا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک نام ہے، اس کو ملک کہا جاتا ہے، ملک جو اسلامک ٹرم ہے، بہت بڑا ٹرم ہے۔ اس کے بعد اور ایک سپاہ سالار بھی کہا جاتا ہے اس کو، قطب الدین ایبک کو۔ اس کے بعد اس کو لاکھ بخش کہا جاتا ہے۔ اب سپاہ سالار مینس اپنے سپاہوں کا ہیڈ ہو گیا، لیکن لاکھ بخش ایک بہت بڑا مزدار ٹرم ہے، لاکھ بخش، لاکھوں کو بخشنے والا، بہت اچھا آدمی تھا، لاکھ بخش بھی اس کا ٹائٹل ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کچھ لوگ حاتم سیکنڈ بھی آئے، حاتم کا سٹوری آپ نے سنا ہوگا، حاتم کا ایک ڈرامہ جیسا سٹوری ہے، تو حاتم سیکنڈ بھی لوگ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب قطب الدین ایبک جب یہاں کا رولر بنا، انڈیپینڈنٹ سلطان بنا، تو اس نے کئی کنسٹرکشن یہاں پہ شروع کیا۔ تو پہلا اس نے یہاں پہ قطب مینار جو بنایا گیا، فاؤنڈیشن قطب مینار کا آپ کے قطب الدین ایبک نے ہی شروع کیا ہے، اور اس کو کمپلیٹ آپ کے التتمش کے ٹائم میں ہوا ہے۔ قطب مینار بنایا گیا، اور قطب مینار سب سے بڑی بات، قطب مینار کا جو نام جو ہے قطب الدین بختیار خاکی نام کی صوفی سینٹ کے نام پہ ہے، نہ کہ قطب الدین کے نام پہ۔ قطب الدین بختیار خاکی کے نام پہ جو ہے صوفی سینٹ کے نام پہ قطب مینار کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو قطب مینار بنانا اس نے شروع کیا انڈیا میں، ایک بڑا سا کنسٹرکشن تھا ان کے ٹائم میں، جو شیخ بختیار خاکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے ایک اور بلڈنگ بنایا، 2.5 دن کا جھونپڑا، جسے بہت بڑا فیمس نام ہے 2.5 دن کا جھونپڑا، یعنی 2.5 days میں جو بنایا گیا یہ بلڈنگ، یہ اجمیر راجستھان میں ہے، فیمس ہے، قطب الدین ایبک کے ٹائم میں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور ایک کنسٹرکشن میں اور ایک مسجد بنایا گیا، قوت الاسلام مسجد، جو دلی میں بنایا گیا، یہ ایک فیمس تھا کس کے ٹائم میں، قطب الدین ایبک کے ٹائم میں۔ اس کے علاوہ انہی قطب الدین ایبک کے ٹائم میں 2 فیمس جو ہے رائٹر، کوڈ رائٹر بہت فیمس تھا، 2 جن کی کتاب آج بھی میڈیول ہسٹری کے لیے ایک بہترین سورس استعمال ہوتا ہے، جو فیمس سورس ہے میڈیول ہسٹری کے لیے آج بھی سلطنت دور کے لیے، جن کے ٹائم کا 2 کوڈ رائٹر، ایک تھا حسن نظامی جس نے کتاب لکھا ہے تاج المعاصر، بہت فیمس کوڈ رائٹر ہے قطب الدین ایبک کے ٹائم کا، تاج المعاصر کتاب لکھا ہے حسن نظامی نے۔ دوسرا ہے فخر الدین مدبر، اس نے کتاب لکھا ہے تاریخ مبارک شاہی، بہت بڑا فیمس ہے، لیکن یہ کوڈ رائٹر ہوا کرتا تھا، ایک بہت بڑا سورس بھی ہے میڈیول ہسٹری کے لیے۔ بٹ 1210 میں انفارچونیٹلی چوغان پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر گیا، گھوڑے کی ناک میں پاؤں پھنسے اور گر گیا آپ کا قطب الدین ایبک، اور قطب الدین ایبک اس کے بعد مر جاتا ہے، اور قطب الدین ایبک گھوڑے سے گر کے لاہور میں دفنایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اور قطب الدین ایبک کا ایک بیٹا تھا، آرام شاہ تھا اس کا نام، لیکن بہت آرام اور مست رہا کرتا تھا، کیونکہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتا تھا کنگڈم کا۔ یہ 2 سال 1210 سے 1212 تک 2 سالہ دور میں ہی آرام شاہ نے اپنا نظام چلانا شروع کیا۔ بٹ 1212 میں التتمش نے، انہی کا سلیو اور سن اللہ التتمش نے جو ہے اس
آرام شاہ کو آرام دلایا اور التمش نے کنگڈم کو سنبھالنا شروع کیا 1212 سے، اور 1212 سے 1236 تک التمش کا دور آیا، اور التمش the real founder of دلی سلطنت کنٹینیو اس قطب الدین ایبک سے، خاص کر التمش کے ٹائم میں ایک بہت بڑا ٹائم نظامت کو چلایا سلطنت کا. تو یہ ایک فاؤنڈیشن کا وجود تھا جس پہ ہم نے ڈسکس کرنا تھا، آج ڈسکس کیا. اب کل انشاءاللہ التمش جو کچھ ہمارے سلیبس میں رکھا ہوا ہے ان کو ڈسکس کریں گے. باقی والسلام علیکم.